حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو مالک اشعری رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کے پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ وضو میں کل 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پورے چہرے کو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی سمیت چہرے کی گولائی تک دھونا۔ نمبر 2، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور نمبر 5، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی لافانی عظیم کتاب قرآن مجید میں لکھی ہے۔ سوال، قرآن مجید کے کون سے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے؟ جواب، چھٹے پارے میں۔ سوال، کون سی سورت میں اس کا ذکر آتا ہے؟ جواب، سورۃ المائدہ میں۔ سوال، آیت کا نمبر کیا ہے؟ جواب، آیت کا نمبر 6 ہے۔ سوال، اس کا مضمون کیا ہے؟ جواب، مضمون یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کانوں تک ہاتھ دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ سوال، کیا ہاتھ کونیوں تک یا کونیوں سمیت اور پاؤں ٹخنوں تک یا ٹخنوں سمیت دھونے ہیں؟ جواب، ہاتھ کونیوں سمیت اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ سوال، وضو گھر سے کر کے مسجد میں جانا چاہیے یا مسجد کے وضو خانے میں آخر کرنا چاہیے؟ جواب، وضو گھر سے کر کے مسجد میں جانا بہتر ہے۔ سوال، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے وہ جتنے قدم چل کر مسجد میں آتا ہے اسے اتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور اتنے ہی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال، جنت کی کنجی کیا ہے؟ جواب، جنت کی کنجی نماز ہے۔ سوال، نماز کی کنجی کیا ہے؟ جواب، وضو سے۔ سوال، کیا بغیر وضو کے نماز قبول ہو جاتی ہے؟ جواب، جی نہیں، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال، کیا ایک وضو سے چند نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جواب، جی ہاں، جب تک وضو قائم رہے جو نماز پڑھنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ سوال، کیا وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، یعنی سنتوں اور مستحبات کا خوب خیال رکھا، اس کے جسم کی تمام خطائیں جھڑ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔
سوال: وضو کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھنے چاہیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے محبوب بندے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ سوال: اس کلمہ کے پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشاد مقدس ہے: جس شخص نے اچھا اور کامل وضو کیا، پھر مذکورہ بالا کلمات پڑھے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔